جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھ لیا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں دیکھا اب تک؟ آپ کو دیکھنا چاہیے. ہاں سیریسلی، یہ ضروری ہے. قاعدے میں رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ورنہ پھر آنکھ بند کر کے شادی کر لو گے تو بعد میں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. بھلے آپ کتنے ہی شرمیلے ٹائپ ہو، کتنے ہی شریف ہو، اسلام نے آپ کو نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. اسی طرح لڑکی کو بھی لڑکے کو نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے قبول ہے لڑکا اور لڑکی کو کہنا ہوتا ہے، اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ کل کو آپ ساری شرافت سائڈ میں رکھ کر گھر والوں پر اپنا غصہ نکالو گے کہ ایٹ لیسٹ مجھے شادی سے پہلے ایک نظر لڑکی کو بتا دینا تھا. دیکھیے لڑکوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی نظر آ جاتے ہیں، کسی شاپ پہ یا آفس میں یا کسی گلی میں یا کسی بھی جگہ انہیں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے اور ان کی معلومات بآسانی نکالی جا سکتی ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے لڑکی کو دیکھنے کا. اب کیسے دیکھنا لڑکی کو، کہاں دیکھنا، کیا اس سے پرسنلی مل لینا چاہیے یا کوئی اور پلاننگ کے ذریعے سارے گھر والوں کو بٹھا کر اسے دیکھنا چاہیے؟ تو دیکھیے آپ کو پھر کسی بہتر طریقے کا انتخاب کرنا ہوگا لڑکی کو دیکھنے کے لیے. ورنہ ہمارے یہاں کے سسٹم ہے کہ پوری فیملی جا کے پہنچ جاتی ہے لڑکی کے گھر اور سبھی آرام سے کھا پی کر گھر واپس آ جاتے ہیں اور ایک کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی، آپ کی لڑکی چھوٹی ہے، آپ کی لڑکی کالی ہے، آپ کی لڑکی کی ناک ٹیڑھی ہے، اور کئی برائیاں نکال کے اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت لڑکے کو دی جا رہی ہے، اس کے ماموں، پھوپھا، چچا، خالو، بھائیوں اور فرینڈس کو نہیں. ورنہ لڑکے کو چھوڑ کر پورا خاندان لڑکی کو اچھی طرح دیکھ لیتا ہے اور ایک بیچارہ لڑکا ہی لڑکی کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے. دیکھیے گھر والوں کو چاہیے کہ گھر والے لڑکے کو لڑکی اس طرح دکھائے کہ لڑکی کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی وہ کسی ریلیٹیو کے گھر پہ یا شادی وغیرہ میں آئی ہوئی ہے تب لڑکے کو اسے دکھا دے. یہ بھی ایک احتیاطی اور بہتر طریقہ ہے. براہ راست بھی دکھایا جا سکتا ہے، یہ لڑکی کی اجازت سے دکھائیں یا بنا اجازت، دونوں الاؤڈ ہیں، کیونکہ یہاں نیت نکاح کی ہے تب دیکھنا جائز ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے فلاں انصاری عورت سے اپنا نکاح طے کر لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر اسے دیکھو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، انہیں تھوڑا الرٹ کیا. اب وہ عیب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھا گیا کہ اکثر انصاری قبیلے کے عورتوں کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، تھوڑی ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اکثر بڑی آنکھوں کو پسند کیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن میں بھی جو حوروں کی آنکھوں کا تذکرہ ہے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہے نا. تو ایک بات واضح کر دیں کہ چھوٹی آنکھیں کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہی ہے. چھوٹی آنکھیں بھی اچھی لگتی ہیں، مگر یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ اکثر چھوٹی موٹی چیزوں کو ریزن بنا کر رشتے توڑ دیے جاتے ہیں. آنکھیں چھوٹی ہیں، ہائٹ کم ہے، کلر سانولا ہے، تھوڑی موٹی ہے، تو یہ بھی ایک ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کے بارے میں اس چیز پر توجہ دلائی کہ بعد میں ان معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر الگ مت ہو جانا، اس لیے پہلے سے ہی دیکھ لیں اور اسی میں فائدہ ہے. تو اگر لڑکا پہلے ہی لڑکی کو دیکھ لے، پسند کر لے تو وہ دل سے کام کرتا ہے، نکاح میں اس کی خوشی شامل ہو جاتی ہے. اور دیکھیے فوٹو وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑیں. آج کل کافی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، تو فوٹوز میں دیکھو گے تو بعد میں پھر کچھ اور نکلے گا، تو پھر احتیاطاً براہ راست دیکھ لینا چاہیے. دیکھیے صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ باقاعدہ میٹنگ طے ہو رہی ہے یا پرسنلی لڑکی سے ملا جا رہا ہے، بلکہ وہ کسی اچھے انداز میں کہیں نہ کہیں لڑکی کو دور سے دیکھ لیا کرتے تھے، جس سے انہیں نکاح کرنا ہوتا تھا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنو سلمہ کی ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے کھجور کے پتوں میں چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس سے نکاح کی رغبت دیکھ لی تو میں نے اس سے شادی کر لی. یعنی اگر آپ کسی بہتر انداز کو اپنا کر لڑکی کو کہیں دور سے دیکھ لیتے ہیں اور اگر لڑکی آپ کو پسند آ گئی تو آپ ڈائریکٹلی نکاح کا پیغام اس کے گھر بھیج دیں، اور اگر آپ کو نہیں پسند آئی ہے تو دیکھیے اس میں پھر لڑکی کا بھی دل نہیں ٹوٹے گا. آپ ایسے نہیں کہوں گے کہ یہ چھوٹی تھی، کالی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، ہے نا. اور آپ کو پتا ہے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لو، یہ اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لو.
اور کیوں دیکھ لو؟ تو دیکھیے اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا، یعنی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ اور جا کر اسے دیکھو، ایسا کرنا تم دونوں کے درمیان زیادہ استقرار کا باعث ہے، یعنی بیٹر بانڈنگ کے لیے لڑکی کو دیکھ لینا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور صرف نکاح سے پہلے دیکھنے کی بات چل رہی ہے، نکاح سے پہلے اس کے ساتھ باتیں کرنے، گھومنے پھرنے، ہنسی مذاق کرنے اور فری ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ دیکھیے اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور باقی اسکالرز نے بھی لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک عجیب سسٹم چلتا ہے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اسے برا سمجھا جاتا ہے، ایون نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کی مرضی معلوم کرنے کو تو اپنی بے عزتی سمجھی جاتی ہے، جبکہ اسلام دونوں چیزوں کی اجازت دے رہا ہے۔ یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے ہم اسی پر فوکس نہیں کرتے اور جہیز جیسی لعنت پر زور و شور سے عقیدت عمل کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ نکاح کے معاملے میں جو آسانیاں دی گئی ہیں ان پر ضرور عمل کریں۔ اور دیکھیے ویسے بھی آج کل ایسا ماحول ہے کہ لڑکے لڑکیاں بنداس ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، فون پہ بات ہو رہی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بے حیائی اور بے پردگی والا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو دیکھیے ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اس بے حیائی والے کلچر سے بہت دور رہیں اور شرعی طریقے اپنائیں اپنے نکاح کے معاملے میں، کیونکہ جب آپ حلال طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ بہت برکت اور سکون پیدا کر دے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔